کالا فرمایا اخرج نکل نکل دور دور پلیتا اخرج ہے بڑا بے ایمان ہے نکلا بھی کھڑا ہے اور آگے سے دانت بھی نکال رہا ہے میں یوں کروں گا اے جس طرح کسی سرکش طالب علم کو نکالو نا مار کے تو وہ دروازے میں یوں کر دوں گا یہ وہی شکست والے دانت ہوتی ہے یہ وہی کال اخرج منہا نکل جا پلیتا مذءومن مدحورا مذمت کیا ہوا دھتکارا ہوا مدحورا دار کا معنی الطرد والابعاد ہر جگہ سے لعنت کیا ہوا دھتکارا ہوا یہ مدحورا دہرا اس کا معنی ہوتا ہے دھتکار دینا اور دفع کر دینا لمن تو بھی جا اور البتہ وہ بھی تابعہ کا جو تیری تابع داری کریں گے تقریر کریں گے یا تابع داری کریں گے منہم ان میں سے لَأَمْلَأَنَّ جہنم البتہ ضرور بالضرور بھر دوں گا میں جہنم ملکم اجمعین تم سب بے ایمانوں سے جہنم کو بھر دوں گا اس پر حاشیہ دیکھو کون جائے گا جہنم میں یہ فرمایا هذه الآیۃ تدل علی ان جمیع اصحاب البدع والضلالات يدخلون جہنم یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ تمام بدعتی اور تمام اہل ضلالت یہ داخل ہوں گے جہنم میں لأن كلهم متابعون لابلیس اس لیے کہ یہ سب کے سب ابلیس کا لشکر ہے جند ابلیس اور متابع ہیں تابعداری کرنے والے ہیں ابلیس کی تو یہ وہاں پر اللہ نے حکم کر دیا تو بھی اور تیرے تابعدار بھی جائیں گے جہنم میں یا آدم اور ہم نے کہا اے آدم اسکن انت و زوجک الجنہ ٹھہرے آپ اور بیوی تیری الجنہ جنت میں خطاب آدم سے کیا کیونکہ سردار آدم ہے حوا پر فکلا پس کھاؤ دونوں من حیث شئتما جہاں سے تم چاہو ولا تقربا هذه الشجرۃ اور اتنا خیال ضرور رکھنا نہ قریب جانا اس درخت کے فتکونا پس ہو جاؤ گے من الظالمین نقصان اٹھانے والوں سے کمی کرنے والوں سے نقصان اٹھانے والوں سے فوسوس لہما پس وسوسہ ڈالا ان دونوں کی طرف شیطان نے جس کا نتیجہ لے یبدیا یہ لام عاقبت ہے جس کا نتیجہ دونوں کے لیے ظاہر ہوا تاکہ ظاہر کریں دونوں ماں وہ جو چھپاتے ہیں اپنے بدن سے من سوآتہما ننگیز اپنے شرم گائیں اپنی وقالا تشریح وسوسہ اور کیا وسوسہ ڈالا کہ نہیں منع کیا تم کو تمہارے رب نے اس درخت سے مگر اس لیے کہ ان تکونا یہ کہ ہو جاؤ گے تم دونوں ملکین فرشتے یا ہو جاؤ گے تم من الخالدین ہمیشہ رہنے والے قاسمہما زوردار قسم اٹھائی مفالہ ذکر کیا اور مفالہ کس کے لیے ہے مبالغہ کے لیے نیچے لکھا ہے ہاں بڑی بڑی قسمیں اٹھائیں
زوردار قسمیں اٹھائیں، بار بار قسمیں اٹھائیں، انی لکما، بے شک میں تم دونوں کے لیے لمن الناصحین، بہت خیر خواہ، بڑا خیر خواہ۔ آپ بھی جب جائیں گے کہیں آ جائیں گے کہ کہیں گے بیٹا تو بڑا لائق ہے، ماشاءاللہ ہمیں آپ پہ فخر ہے، آپ اتنے لائق، اتنے ذہین، اتنے فائق، اتنے، آپ کو اللہ نے چھوٹی عمر میں بڑا علم دیا، بڑا علم۔ اس لیے میں خیر خواہی کر رہا ہوں کہ مسئلہ نرمی سے بیان کرنا ہے، مسائل کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں۔ ہم اکابر لوگ ہیں، زندگی ہم نے گزار دی، اور یہ آپ کا انداز ٹھیک نہیں۔ جس طرح ہم پوری زندگی بے غیرت بن کے رہے تم بھی بنو، جس طرح ہم پوری زندگی کتمان کر کے رہے تم بھی نہ بیٹا نہ، یہ تو تم سمجھ لینا بھائی وہی بابا ہے وہ کیا انی لکما پتہ نہیں اس بے ایمان نے ساری تاکیدیں جمع کیسے کی ہے، ساری تاکیدیں جمع کی، قسمیں بھی زور زور کی قسمیں، اللہ کی قسم، خدا کی قسم، انی لکما لمن الناصحین، بے شک میں ہوں تم دونوں کا لمن الناصحین، بڑا خیر خواہ، لگا رہا بے ایمان، فضلہما، پس نیچے لے آیا، بے غرور، دھوکہ کر کے، دھوکے کے ساتھ۔ وہ غرور کیا تھا؟ اظہار النصح ما ابطان الغش، اندر بے ایمانی تھی، اوپر نصیحت تھی، دھوکہ دے کے۔ فلما ذاق الشجرہ، جب دونوں نے چکھ لیا درخت کو، بدت لہما، فوراً ظاہر ہو گئے ان کے سوآتہما، شرم گائیں ان کی، واتفقا یخصفان، شروع ہوئے لپیٹتے تھے، علیہما، ان دونوں پر، یعنی سوآت پر، من ورق الجنہ، جنت کے پتے، شرم کی وجہ سے چھپا رہے تھے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اور ندا دی ان کو ان کے رب نے، کیا میں نے روکا نہیں تھا تمہیں اس درخت سے؟ وَأَكُلْ، اور کہا نہیں تھا تم کو، إِنَّ الشَّيْطَانَ، کہ بے شک شیطان، لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، واسطے تمہارے کھلا دشمن ہے، واسطے تمہارے کھلا دشمن ہے۔ اب دیکھو جی، یہاں پر چند چیزیں سمجھ لو۔ ایک مسئلہ ہے شجرہ، کہ یہ جو درخت ہے یہ کیا ہے، تو اس کے لیے بات ذہن میں رکھ لو کہ وہ درخت کس چیز کا تھا۔ اللہ نے بھی تعجیل نہیں کی، نبی کریم علیہ السلام نے بھی تعجیل نہیں کی، اس لیے ابہموا ما ابہم اللہ ورسولہ، ابن عباس کا فرمان ہے کہ جس چیز کو اللہ رسول اس کی تعیین نہ کرے تم بھی نہ کرو۔ اس لیے یہ درخت کیا تھا اس کا کوئی پتہ نہیں، یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ درخت
کس چیز کا تھا؟ یہ جو مشہور ہے گندم تھی، انجیر تھی، فلانی چیز تھی، فلانی، یہ سارے بعد کے اقوال ہیں۔ قرآن و سنت نے اس شجرہ کی تعیین نہیں کی۔ اس پر آپ کے پاس حوالہ ہے، ولا علم عندنا بأی شجرۃ کانت علی التعیین، ہمیں اس بات کا کوئی علم نہیں کہ معین طور پر کون سا درخت تھا، لأن اللہ، اس لیے کہ اللہ نے نہیں واضح کی اپنے بندوں کے لیے دلیلاً علی ذالک فی القرآن، قرآن میں اس کی دلیل نہیں، ولا من السنت الصحیحہ، اور سنت صحیحہ میں بھی اس کی دلیل نہیں ہے۔ کذالک رجح الامام، اسی کو امام نے ترجیح دی، فخر الدین الرازی فی تفسیر ہی، اور ان کے علاوہ نے بھی، هو الصواب، یہی بات صحیح ہے، ابن کثیر میں بھی ہے، اور ابن جریر میں صرف مضمون راضی کا حوالہ نہیں، ابن کثیر میں پوری بات ہے۔ یہ پہلا مسئلہ کہ شجرہ کی تعیین نہیں۔ دوسرا اشکال ہے کہ یہاں پر فرمایا قاسمہما، اس پر اشکال ہے کہ قاسم یقاسم مقاسمتن، یہ باب مفاعلہ ہے، اور باب مفاعلہ میں تشارک من الجانبین، تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ شیطان نے آدم کے سامنے قسم اٹھائی اور آدم نے شیطان کے سامنے قسم اٹھائی۔ قاسمہما کا تجھے معنی بنے گا؟ یہ اشکال سمجھ آ گیا؟ اس کے 3 جواب دی۔ ایک جواب میں نے دے دیا کہ یہاں پر مفاعلہ مزید سے تعبیر کی ہے مبالغاتن، قسم اٹھانے والا تھا صرف ابلیس، لیکن بے ایمان نے اتنی قسمیں اٹھائی، بڑی قسمیں اٹھائی، تو اس کو قاسمہما سے تعبیر کی۔ دوسری ایک توجہ یہ بھی ہے کہ یہ عام طور پہ عادت ہے کہ شیطان نے جب کہا نا واللہ، اللہ کی قسم یہ درخت تم کھاؤ گے فرشتے بن جاؤ گے، ہمیشہ رہو گے، آگے آدم نے کہا اللہ کی قسم اسی طرح ہوگا، اس نے کہا اللہ کی قسم جو ہوگا، انہوں نے کہا اللہ کی قسم اسی طرح ہوگا۔ یہ ایسا کہا جاتا ہے نہیں کہا جاتا؟ ہمارے محاورے میں بھی کہا جاتا ہے، ایک آدمی قسم اٹھائے اللہ کی قسم ایسا ہوگا، خوشی میں کہتے ہیں اللہ کی قسم ایسا ہو جائے گا۔ اب یہ قسم جانے بین سے آگے تقاسمو، سمجھ گئے میری بات؟ اور تیسری بات ہے کہ یہ لغوی باتیں مزید مجرد کے معنی میں اکثر استعمال ہو جاتا ہے۔ اس کی مثالیں قرآن میں بار بار پڑھتے آئے ہو، مزید کا مجرد کے معنی میں آنا۔ اب یہ دیکھو یہ کیا رکھتے ہیں، زمخشری کہتا ہے کأنہ قال لہما اقسم لکما انی لمن الناصحین، میں قسم اٹھاتا ہوں تم دونوں کے سامنے میں خیر خواہوں سے ہوں۔ وقال لہ، انہوں نے کہا اتقسم باللہ، کیا اللہ کے نام کی قسم اٹھاتا ہے، انک لمن الناصحین، کہ تو خیر خواہوں سے، فجعل ذالک، تو یہ ان کے درمیان مقاسمہ ہو گیا۔ ایک توجہ کر رہے ہیں، کہا اللہ کے نام کی قسم، اور جس طرح میں نے ابھی بتایا آپ کو، یا اقسم لہما بالنسیۃ، نسیت کی قسم اٹھائی، واقسم لہ بقبولہا، شیطان نے تو کہا اللہ کی قسم میں تمہارا خیر خواہ ہوں،
انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم کھائیں گے. سمجھ گئے؟ وَأَخْرَجَ قَسْمَ الْإِبْلِيسِ عَلَى وَزْنِ الْمُفَالَةِ. یہ آخری بات ابلیس کی قسم کو مفالہ پہ ذکر کیا. لِأَنَّهُ اجْتَهَدَ فِيهَا اجتہاد المقاسم. اس نے زور ایسے لگایا جیسے مقاسم زور لگاتا ہے. ایک دوسرے سے قسمیں اٹھانے والے زور لگاتے ہیں. اس مبالغتاً اس کو قاسمات سے تعبیر کیا گیا، مفالہ سے تعبیر کیا گیا. فَدَلَّهُمَا. دلہما کا لغوی معنی کیا ہے؟ اس کی بات یہ آپ کے پاس ہے. اس کلمے کی دو اصلیں ہیں. ایک ہے کہ ان الرجل یدلی دلوا فی البیر لیاخذ الماء. یدلی دلوا کنویں میں ڈول لٹکانا تاکہ پانی حاصل کرے. ایک اس سے ہے لیاخذ الماء فلا یجد فیہا ماء. لیکن پانی اس میں نہ ہو اور رکھا گیا ہے تدلیہ موضع طمع کے فی ما لا فائدہ فیہ، یعنی ایسی چیز جس کے اندر کوئی فائدہ نہیں اس کا طمع کرنا. دلہ اطمعہ، اس نے امید دلائی. اور دوسرا جرعہما علی اکل شجرہ، ان کو جاری کیا درخت کھانے پر. اور اصل اس میں ہے دلل ہما من الدال والدلالہ، دلالت سے اور دال سے یعنی رہنمائی کی. لیکن میں نے معنی کیا کیا؟ فدلہما نیچے لے آیا. مرادی معنی ہے، لغوی معنی نہیں. لغت میں معنی کتنے بتا رہا ہے؟ دو. ایک کنویں کے اندر لوٹا لٹکانا پانی کی امید سے، اور پانی نہ ہو وہاں پر بھی یہ لفظ دلہ کا بولتے ہیں یدلی. اور اسی طمع دینے میں اور اسی طرح دلالت سے بھی لفظ دلہ ہے کہ اس نے رہنمائی کی، دلالت کی اس درخت پر اور بار بار نشاندہی کی اس درخت کی. تو اس معنی کے لحاظ سے بھی صحیح ہے. ان الکریم اذا تشاء خداتہ بطر اللئیم مجربا لا یخدع. ان الکریم اذا تشاء، جب نیک دل آدمی ہو اس کو جب تو چاہے دھوکہ دے لیتا ہے. بطر اللئیم، اور دیکھے گا اس یار کو مجربا لا یخدع، وہ بڑا تجربے کار ہے، اس کو دھوکہ دینا آسان نہیں. بس آخری بات اس میں لفظ آیا سوآت کا. سوآت کا کیا معنی ہے؟ سوآتہما. اس پر ذرا خیال رکھو. مفسرین اور اہل لغت اس بات پر متفق ہیں کہ سوءت کا اصل معنی شرمگاہ ہے. شرمگاہ. ایک بعض حضرات نے اس کی تعبیر کی ہے کہ شرمگاہیں نہیں کھلی تھی، بلکہ اس سے مراد ہے کہ ان کی معائش کی حقیقت کھل گئی جو انہیں اچھا نہ لگی. لیکن یہ تعبیر
جمہور مفسرین اور محققین نے ریجیکٹ کیے. اکثر مفسرین نے مانا یہی کیا کہ ان کی شرمگاہیں کھل گئی تھی. تو کوئی ایسی بات ہے نہیں، کیونکہ خامند بیوی تھے تو اگر کھل بھی جائیں تو اس میں کوئی عیب والی بات نہیں. ایک مولوی صاحب نے مجھے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے شرمگاہ کھل؟ میں نے کہا شرمگاہ نہ کھلتی تو پیدا ہی نہ ہوتا. میاں بیوی ہے نا بھائی، میاں بیوی کی اگر یہ شرمگاہ کھل بھی جائے تو کوئی اتنا خاص مسئلہ نہیں ہے. یخالف قول الجمہور، اور لکھا ہے قوم لم یقصد بالسوءۃ العورۃ، ایک قوم نے نہیں قصد کیا سوءت سے ننگیز اور شرمگاہ کا، اور مانا کیا ان کا شفا لہما، منکشف ہو گئے ان دونوں کے سامنے روزیاں معائش اور وہ چیزیں جو انہیں برا لگتی تھیں. بہادل قولو، یہ جو قول ہے یہ خبر دیتا ہے دلالت لفظ کی، وَيُخَالِفُ قول الجمہور، دور ہے دلالت لفظ سے بھی اور مخالف ہے قول جمہور کے بھی. البحر المحیط. اس کے بعد بدت ظاہرت لہما سوآتہما، کیا معنی کر رہا ہے؟ عوراتہما، ان کی عورت اور شرمگاہیں. فتحافتا انہما لباسہما، ان کا لباس گر گیا، حتیٰ کہ دیکھ رہا تھا ہر ایک منہما ما بری عنہ من عورت صاحبی ہی، جو اپنے ساتھی سے ننگیز چھپا رہا تھا، اور دونوں نہیں دیکھتے تھے اس کو. کالا بابن کانا لباسہما من النور، واب نے کہا کہ یہ لباس اور پوشاک نور کی تھی جو اتر گئی. وکالا قتادہ، یہ ظفر کا تھا جو انہوں نے پہنا تھا لباس جب ذنب میں پڑ گئے. بدت لہما سوآتہما، پھر شرم آئی، تفے کا شروع ہوئے. یکسفان، وہ جو جنت کے پتے تھے وہ اپنے وجود پر لٹکا رہے تھے، ملا رہے تھے. کیوں؟ اور وہ برق تھے زیتون کے، حتیٰ کہ کپڑوں کی عیت بن گئی. اور زجاج کہتا ہے وہ برقے ڈال رہے تھے تاکہ لے یستورا، اور بولو بزرگوں، تاکہ اپنے ننگیزوں کو چھپا سکیں. معالم التنزیل کا لبن الاسیر، ابن اسیر کہتے ہیں السوءۃ فی الاصل الفرج، سوءت اصل میں فرج کو کہتے ہیں. ثم نقلا، پھر اس کو نقل کیا گیا ہر اس چیز کی طرف جس سے یستحیا منہ ہو، جس سے حیا کی جائے، جب ظاہر ہو چاہے قول ہو فعل ہو. بہاد القول، یہ قول اشارہ ہے طرف، کیا لفظ ہے؟ کان المغیرہ، تو یہاں عبارت رہ گئی بھائی، نشان لگا لو، عبارت اثر رہ گئی جہاں. ما قوم صاحب ہوئے فی الجاہلیت الی آخر. یہ آگے چل کے لسان عرب کا حوالہ ہے. ظاہرت لہما فروجہما، ظاہرت لہما فروجہما، ان کے فروج ظاہر ہوئے. انما سوءۃ کنایۃ عن الفرج الا ان الاصل فی التسمیہ السوءۃ. زجاج، یہ بھی اس نے بھی یہی بات کی. ابن عباس نے کہا کہ وہ پتے رکھ رہے تھے اپنے اوپر. کیوں پتے رکھ رہے تھے؟ فَيَجْعَلَانِ عَلَىٰ سَوْآتِهِمَا، وہ اپنے شرمگاہوں کو چھپانے کے لیے پتے رکھ رہے تھے.
سائد آدم بخمسۃ اشیاء، آدم میں 5 چیزیں سعادت کی تھیں۔ ایک تھی اعتراف بالمخالفت و ندامہ، اور ندامت اس پر، ولاما، اور اپنے ملامت کرنا، وسارع الی التوبہ، اور توبہ کی طرف جلدی کرنا، ولم یقنط، اور نہ مایوس ہوا اللہ کی رحمت سے۔ کتنی چیزیں؟ 5۔ اپنی خطا کا اعتراف کیا، خطاب ندامت کی، اپنے آپ کو ملامت کی، توبہ کی طرف جلدی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا، اور ابلیس 5 وجہ سے شقی بن گیا۔ پہلا، گناہ کا اقرار نہیں کیا، گناہ پر ندامت نہیں کی، اپنے آپ کو سپرد نہیں کیا، بل اضافہ، بلکہ اپنے رب کی طرف روایت کی، نسبت کی، بما اغویتنی وکانۃ من الرحمت، اور رحمت سے مایوس ہو گیا۔ ختم۔ یہاں پر جو اصل معنی تھا وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے۔ بعض حضرات نے یہاں یہ بھی کہا کہ سوآت سے مراد ننگیز نہیں، جس طرح بھی میں نے کہا، ایک معنی وہ ہے، اور دوسرا بعض نے یہ کہا، ہمارے پنجاب میں یہ مسئلہ بھی بڑا اٹھا ہوا ہے اور بڑا سپیشلسٹ مسئلہ بنا ہوا ہے کہ آدم کا لباس اترا تھا یا نہیں۔ بہرحال جی، ہم تو ظاہر قرآن کے پابند ہیں، ہمارا یہی نظریہ ہے کہ سوآت اپنے حقیقی معنی میں ہے، اگر لباس اترے بھی صحیح تو میاں بیوی ہیں، خامند بیوی کا، تو اس پر کوئی حرج شرج نہیں۔ آگے جو سیاق آیت کا وہ یہی بتاتا ہے کہ بتایا گیا کہ تمہارے بابا کا لباس تو شیطان کے وسوسہ کی وجہ سے اتابن اترا تھا، تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم کعبہ کے اردا گرد سارے ننگے دڑنگے پھر رہے ہو؟ تو یہ ان کو احساس دلانا مقصود ہے۔ تو بہرحال